اب اتنے سے ہی آیت میں دو باتیں اچھی طرح سے سمجھ آ گئی کہ نمبر 1 سفر کرنا ہوگا علم کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا پڑے گا اور کرنا چاہیے، کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز زاد راہ بھی ضروری ہے، زاد راہ بھی لینا ہے، لیکن ضرورت کا ہو، خواہشات کو مد نظر نہ رکھا جائے۔ اب تیسری بات آئی کہ مچھلی بھول گئے، کون بھول گئے؟ یوشع علیہ السلام مچھلی بھول گئے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں طالب علم ہے، سفر کر رہے ہیں، تو یہ سنت ہے موسیٰ علیہ السلام کی کہ سفر کیا جائے گا، انبیاء نے بھی علم کو حاصل کرنے کے لیے سفر کیا۔ پھر یوشع علیہ السلام سفر میں جہاں موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، نیند کا غلبہ ہے، وہاں یوشع علیہ السلام اپنے شیخ کو، اپنے استاد کو نہیں اٹھا رہے، ان کے آرام کا، ان کی جسمانی راحت اور آرام کا خیال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اتنی بڑی بات ہوئی ہے، مچھلی زندہ ہوئی ہے، مصالحہ لگی ہوئی مچھلی زندہ ہو گئی، یوشع علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ اپنے استاد کو ان کے آرام کی خاطر لحاظ میں اٹھا نہیں رہے، ٹھیک ہے۔ جگانا انہوں نے مناسب نہیں سمجھا۔ آج کا طالب علم کیا کرتا ہے؟ اساتذہ کے ساتھ ایسا دوستانہ ماحول رکھتا ہے۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، ادب پہلے ہوگا۔ علم حاصل کرنا ہے نا تو ادب کو اختیار کرنا پڑے گا، با ادب با نصیب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یوشع علیہ السلام ادب کر رہے ہیں، لیکن آج کا طالب علم کیا کرتا ہے؟ ایسے رکھتا ہے جیسے دوست ہے، استاد کا دوست ہے، بالکل۔ ذرا سی دیر ہو جائے میسج کا جواب دینے میں تو غصے والا میسج آتا ہے کہ آپ نے ہمارا میسج کیوں نہیں دیکھا، ذرا سی دیر میسج کیا اور فوراً ہمیں کال کرتے ہیں، مس کال دیتے ہیں کہ ہمارا میسج سن لیجئے، تو یہ استاد کے ساتھ بے ادب ہے۔ یوشع علیہ السلام کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہمیں ادب سکھا رہا ہے۔ یہ سب سے پہلا مدرسہ ہے، یہ سب سے پہلا مدرسہ ہے دنیا میں، علم حاصل کرنے اور علم لینے اور دینے کی پہلی درسگاہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوشع علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا یہ پہلا مدرسہ ہے دنیا کا۔ تو اب یوشع علیہ السلام نے انہیں نہیں جگانا مناسب سمجھا، یعنی اپنے استاد کے آرام کا خیال کیا، تو یہ بھی ہم نے سیکھا۔ پھر مچھلی بھول گئے، بتانا بھول گئے، تو معلوم یہ ہوا کہ جو طالب علم ہے یا جو ساتھی ہے ہمارے سفر کا، وہ بھول چوک اس سے ہو سکتی ہے، اس سے بھول چوک ہو سکتی ہے۔ بھول چوک جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ڈفر ہیں تو بھولیں گے، نہیں، بھول چوک ہو سکتی ہے، انسان ہے، ٹھیک ہے، بھول چوک ہو سکتی ہے۔ تو نسیان ہے، بھول گئے، کوئی مسئلہ نہیں ہوا، دونوں اپنی مچھلی بھول گئے، ٹھیک ہے، دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے۔ نسیان دیکھیں، بھول حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہوئی، حضرت یوشع علیہ السلام کو بھی ہوئی۔ دیکھیں مچھلی تو حضرت یوشع علیہ السلام سے بھولی تھی نا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ دونوں اپنی مچھلی بھول گئے، دونوں، ٹھیک ہے۔ میں مچھلی کے قصے کو بتانا بھول گیا، کون بھول گیا؟ یوشع علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو مچھلی کے قصے کا بتانا بھول گئے، اور شیطان نے اس کی یاد ہی بھلا دی، ٹھیک ہے۔ یوشع علیہ السلام بھول گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بھول گئے ان سے مچھلی کے بارے میں پوچھنا، ٹھیک ہے۔ حضرت یوشع علیہ السلام کو واقعہ بتانا بھول گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مچھلی کے بارے میں پوچھنا بھول گئے۔ تو مچھلی تل کر انہوں نے تھیلے میں رکھی تھی زاد راہ کے طور پر کہ راستے میں کھانا کھائیں گے۔ جب وہ وہاں پہنچے، تھوڑی دیر کے لیے رکے، موسیٰ علیہ السلام ضرورت کے لیے تھوڑا سا دور ہو گئے، یوشع علیہ السلام اس پانی سے وضو کیا جس سے وہ زندہ ہو کر کھسک گئی، دریا میں چلی گئی، وہ واقعہ بتانا بھول گئے۔ مچھلی زندہ ہو گئی، اس نے سرنگ بنا لی اور وہ دریا میں چلی گئی۔ فرمایا کہ جب وہ جگہ پر آئے گی، جب اس جگہ پر جہاں مچھلی اپنا راستہ بنا لے گی، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کر دیں گے اور وہ مچھلی پانی میں چلی جائے گی، یہ اللہ نے نشانی بتائی تھی۔ بخاری شریف کی روایت ہے نا کہ مچھلی پانی میں گری تو اللہ نے پانی کی رفتار کو اس کے گرد و پیش سے روک دیا اور پانی کے اندر محراب جیسی بن گئی۔ تو یہ تو نشانی بتائی گئی تھی کہ جہاں وہ مچھلی جائے گی وہی جگہ ہے جہاں پہ تمہیں ہمارا بندہ ملے گا۔ اب دونوں فریقین جو تھے وہ مچھلی کو بھول گئے۔ جب دونوں آگے نکل آئے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا ہمارا ناشتہ لاؤ۔ سچی بات یہ کہ ہمیں سفر میں بڑی تھکاوٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تیسرا منظر ہے،